یکم محرم الحرام یوم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مالک و مولا عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام، ان میں سے جو بھی تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے سے اپنے دین کو تقویت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، آپ کو منتخب کر لیا اور آپ سے اسلام کی اتنی بڑی خدمت لی۔ جبریل امین علیہ السلام آسمان سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کو یہ خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمان کے سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ایک انقلاب برپا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ عمر کہ شیطان جب تجھے دیکھتا ہے تو اس راستے میں نہیں ٹھہرتا بلکہ اس راستے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ الفاروق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، کہ لو کان من بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کمال کا علم عطا فرمایا اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تو ان کے اندر بھی کمال کا علم تھا۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ جبل احد پر تشریف فرما ہوئے تو احد پہاڑ جھومنے لگا۔ حضور نے اپنے قدم مبارک سے اس کو مار کر کہا کہ اسبت یا احد، اے احد پہاڑ تو ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کرنے لگے تو آپ حرم کعبہ میں جا کر صنادید قریش سے کہنے لگے، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کی ماں اس کے پر روئے، تو فرمایا کہ اس گھاٹی کے پیچھے آ کے وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ حضرت عمر علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر ہجرت کرتے ہیں لیکن کوئی آپ کے پیچھے آنے کی جرأت نہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ کفار کے اوپر بڑے شدید ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار سے مراد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت علیہ جب اپنے دور خلافت کے اندر خطبہ دیتے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین جمعے کے وقت خطبہ دیتے ہیں اور ان کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر ایسی قمیص ہے کہ جس میں بہت سارے پیبند لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کے رائے کے مطابق قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی، چاہے وہ شراب کی حرمت کا معاملہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کہ امیر المؤمنین حضور کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آج میں اپنی ذات کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دوں گی، لہذا آپ نے اجازت دے دی۔